السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ حیوانات میں جسمانی ڈھانچے کے لحاظ سے انسان ایک کمزور حیثیت رکھتا ہے، اس لیے غاروں میں رہنے کے دور سے لے کر آج تک انسان اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کے سہارے کا محتاج ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطرے کے وقت دوسرے جاندار اپنی جسمانی طاقت یا کسی اور قدرتی صلاحیت کے سبب اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کے علاوہ ہر حیوان یا جاندار صرف خطرے کی صورت میں یا بھوک سے مغلوب ہو کر کسی دوسرے جاندار پر حملہ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، جس کے بلبوتے پر وہ جسمانی طور پر اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والے جانوروں سے نہ صرف اپنی حفاظت کرنے بلکہ ان پر قابو پانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بین الاقوامی اداروں نے کچھ آنکڑے بتائے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سالانہ اوسط کے حساب سے کون سے جاندار انسانوں کے لیے کتنے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سا حیوان یا جاندار ہے جو انسان کا سب سے زیادہ شکار کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ نمبر 10، شیر۔ شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس کا تعلق بلی کے خاندان سے ہے۔ زمین پر شیر 8 سے 10 لاکھ سال پہلے سے ہے۔ ان کی درمیانی عمر 10 سے 14 سال ہوتی ہے اور وزن 250 سے 300 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ کمزور، بوڑھا یا زخمی ہو جانے پر اکثر یہ آدم خور بھی بن جاتا ہے اور یہ ہر سال 250 انسانوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ نمبر 9، ہاتھی۔ ہاتھی زمین پر دودھ پلانے والے جانداروں میں سب سے بڑا جسم والا ہے۔ یہ افریقہ، جنوبی ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی لمبی سونڈ وہ شناخت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس سونڈ سے یہ کئی کام لیتا ہے۔ اس کی خوراک الگ الگ درخت ہیں۔ ان کی درمیانی عمر 70 سال تک ہوتی ہے۔ ماضی میں انہیں جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے دانتوں سے ہتھیار، زیور اور دوسرے بہت سی سجاوٹی چیزیں بھی بنتی ہیں اور ہر سال 250 لوگ ہاتھیوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ نمبر 8، دریائی گھوڑے۔ دریائی گھوڑا اپنی دنیا میں مست رہنے والا جانور ہے۔ ظاہراً سست رہنے والے اس جانور کے مزاج کے خلاف جب کوئی چیز ہو جائے تو پھر غصے میں اس کا جارحانہ رد عمل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کا شمار بھی دودھ دینے والے بڑے جانداروں میں ہوتا ہے۔ دریائی گھوڑے زمین پر تقریباً 60 ملین سال سے موجود ہیں۔ ان کا درمیانی وزن 1300 سے لے کر 1500 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کے باوجود 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اس کا بڑا منہ اور بھیانک جبڑے اس کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ 250 افراد ہر سال دریائی گھوڑے کا نشانہ بن کر جان سے جاتے ہیں۔ نمبر 7، مگرمچھ۔ اس کا شمار ان رینگنے والے جانداروں میں ہوتا ہے جو پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہتے ہیں۔ یہ افریقہ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی خوراک مچھلیاں، پرندے اور دوسرے چھوٹے چوپائے جیسے ہرن وغیرہ ہے۔ ان کا وجود تقریباً 55 ملین سال پہلے ہوا۔ اس کے خوفناک جبڑے اور نوکیلے دانت اس کے طاقت ہیں، لیکن اس کی طاقت اس کی لمبی دم بھی ہے۔ اس کے جسم کا سب سے نازک حصہ اس کے پیٹ کی جلد ہے۔ مگرمچھ کی لمبائی 5 فٹ سے 30 فٹ اور وزن 1000 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی آنکھیں، کان اور نتنے سر کے سب سے اونچے حصے پر ہونے کی وجہ سے اپنے سارے جسم کو پانی کے اندر چھپا کر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے اس کا شکار آخری وقت تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کی دیکھنے، سننے اور سونگھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ کافی عرصے تک بغیر کھائے پیے کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ مگرمچھ کے آنسوں کا محاورہ بھی مشہور ہے۔ اس کی کھال سے بٹوے، جیکٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ مگرمچھ ایک سال میں تقریباً 1000 انسانوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ نمبر 5، بچھو۔ اس زہریلے جاندار کو کون نہیں جانتا؟ یہ اپنے زہریلے پن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک کالا بچھو مانا جاتا ہے۔ اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی دم میں زہریلا ڈنگ چھپا ہوتا ہے۔ بچھو 9 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں 430 ملین سال سے موجود ہے۔ اس کی اب تک 1750 قسمیں مل چکی ہیں۔
جن میں سے 25 اقسام اتنی زہریلی ہوتی ہیں جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ اس کے کاٹنے سے بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بر اعظم میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ایک سال میں 3250 افراد بچھوؤں کے ڈسنے سے مر جاتے ہیں۔ نمبر 6، کیچوے۔ یہ وہ جانور ہے جو غذا یا پالتو جانوروں کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور چھوٹی آنت میں جا کر انڈے دیتی ہے۔ یہ شروع میں ایک چھوٹے سے چپٹے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ٹکڑے 3.5 ملی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ ہر ٹکڑا اپنی دم میں موجود انڈوں کے ذریعے نسل بڑھاتے ہوئے ٹکڑے سے ٹکڑے بناتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ آج تک سب سے لمبے کیچوے کی لمبائی 82 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان کی عمر 30 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے سالانہ 2000 سے 2500 لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ نمبر 4، کتے۔ کتے کی وفاداری مشہور ہے۔ بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس جاندار کو لوگ شوق سے گھروں میں پالتے ہیں۔ انسان ان سے شکار اور رکھوالی سمیت کئی کام لیتے ہیں۔ یہ اتنا عقل مند جانور ہے کہ اپنے مالک کی آنکھ کا اشارہ بھی سمجھ لیتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ آج کے جدید دور میں پولیس اور فوج کتوں سے کھوجی کا کام بھی لیتی ہیں۔ اس کی کچھ اقسام بہت خوفناک، جبکہ چند ایسی بھی ہیں جن کی خوبصورتی اور معصومیت دلوں کو موہ لیتی ہے۔ مغربی ممالک میں تو اس انسان دوست جانور کو گھر کے فرد جیسا درجہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں کب سے ہے اس کی تاریخ تو اتنی واضح نہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ وہ پہلا جانور ہے جس کو انسان نے پالتو حیثیت میں اپنایا۔ کتے کی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کی درمیانی عمر 10 سے 13 سال ہوتی ہے۔ دنیا میں ان کی آبادی کا اندازہ تقریباً 900 ملین ہے، جو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس انسان دوست کہے جانے والے جانور کے ہاتھوں بھی ایک سال میں 25,000 افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سانپ۔ یہ ایک لمبا اور بغیر ٹانگوں والا جاندار ہے۔ ان کی الگ الگ اقسام کی لمبائی کم از کم 4 انچ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 30 فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ زمین پر ان کے موجودگی کی تاریخ 143 سے 167 ملین سال پرانی ہے۔ ایسے ان کی زیادہ تر اقسام زہریلی نہیں ہوتی اور وہ اپنے شکار کو سارا نگل کر یا ان سے لپٹ کر اور انہیں دبا کر مارتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سانپ آنکھیں نہیں جھپکتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ سانپ کی پلکیں شیشے کی طرح شفاف ہوتی ہیں اور وہ اکثر بند رہتی ہیں۔ سانپ اپنی پلکوں کے اندر سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سانپوں میں کوبرا بہت مشہور سانپ ہے۔ اس کو سانپوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ سانپ کے زہر سے بہت سارے دوائیاں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن یہی سانپ سالانہ 50,000 انسانوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ نمبر 2، انسان۔ انسان کے متعلق کیا کہیں؟ انسان تو انسان ہے۔ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرے تو افضل الملائکہ بن جاتا ہے، اور اگر برائی کے راستے پر چلے تو اسفل السافلین کے درجے پر جا گرتا ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے۔ اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان آج ترقی کر رہا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ زمین، اس کے ماحول، حیوانات اور نیچر کو جتنا نقصان انسانوں نے پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ بدقسمتی سے انسان سالانہ 4,75,000 انسانوں کی جان لے لیتا ہے۔ نمبر 1، مچھر۔ مکھی نما یہ کیڑا اپنی ننھی سی سونڈ سے خون چوسنے کا کام لیتا ہے۔ ان کی ہزاروں اقسام ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانداروں کے خون پر پلتی ہیں۔ ان کے کاٹنے سے جلد پر خارش ہوتی ہے۔ یہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو الگ الگ بیماریاں پھیلانے کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ ان کے سبب ہونے والے بیماریوں میں ملیریا، زرد بخار، ڈینگو بخار اور زکا وائرس شامل ہے۔ اسی وجہ سے مچھروں کا شمار دنیا کے خطرناک ترین جانداروں میں ہوتا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مچھر 79 ملین سال پہلے بھی روئے زمین پر موجود تھے، جبکہ کچھ محققین کے مطابق ان کی تاریخ ان سے دوگنا زیادہ پرانی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خون پینے کا کام مادہ مچھر کرتی ہے اور نر مچھر پودوں کے رس پر گزارا کرتا ہے۔ بظاہر چھوٹا سا دکھائی دینے والا یہ جاندار ایک سال میں 10 لاکھ افراد کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ دوستو،
ایک حقیقت ایسی ہے جن کی وجہ سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی جانور چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو، اپنی ہی قسم والے جانور کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ اعزاز صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ انسان کا حصہ ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کو بے دھڑک ہلاک کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا اور بے شمار افراد کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی زبان کے اور کبھی رنگ و نسل کے نام پر۔ کیا جتنے انسانوں کو چنگیز خان اور ہٹلر نے مارا، یا جتنے لوگ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے جس کی تعداد کروڑوں میں ہے، جتنے فلسطین، برما، عراق اور شام میں جانوں سے جا رہے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی کسی دوسرے جاندار نے انسانوں کو نقصان پہنچایا؟ دوستو، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتائیں کہ دنیا میں کون سا جاندار سب سے جان لیوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔